بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ایسے کام نہیں کرتا، سمجھے؟ اس مرتبہ میں بھی چیخا تھا۔ ٹھیک ہے، استاد نے کہا تھا، ابھی سب اڑی نکل جائے گی۔ اس نے جیب سے گھڑی نکال کر دیکھی، ابھی 2:30 بجا ہے۔ 3 بجے ہم کو سب سوالوں کا ٹھیک جواب چاہیے۔ ابھی تم کو جواب دینا پڑے گا۔ گلو، مچھو، ترکیب نمبر 2۔ جلد ہی مجھے پتا چل گیا کہ ترکیب نمبر 2 کا کیا مطلب تھا۔ انہوں نے مل کر میرے دونوں ہاتھ دیوار میں لگی ہوئی ایک مضبوط کھونٹی سے باندھ دیے۔ اب میں دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ سر سے بلند تھے۔ پھر میری ایک ٹانگ ایک طرف دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی میز کے پائے سے باندھ دی گئی۔ میں نے زور لگایا۔ میز پر اتنا وزن تھا کہ میرے لیے پیر کو جنبش دینا ناممکن تھا۔ اس کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ بڑا سا کنستر لے آئے، پھر اسے مٹی اور ریت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میری دوسری ٹانگ اس کنستر سے باندھ دی گئی۔ اب میری دونوں ٹانگیں اتنی چری ہوئی تھیں کہ میں تقریباً اپنی کلائیوں کے بل لٹکا ہوا تھا۔ میرے جسم کا تمام زور کلائیوں پر تھا۔ ٹینی، موم بتی جلاؤ۔ پستہ قد ٹینی باہر سے موٹی سی ادھ جلی موم بتی اٹھا لایا۔ پھر اس نے ایک کنستر میری پھیلی ہوئی ٹانگوں کے درمیان رکھ کر اس پر جلتی ہوئی موم بتی ٹکا دی۔ لاؤ، تاش نکالو، استاد نے کہا۔ پھر وہ سب ایک ایک کر کے کمرے سے چلے گئے۔ ابھی ہم تاش کھیلتا ہے، جب تم سچ بولنا چاہے آواز دے لینا، یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ اگلے لمحے وہ پھر اندر آیا۔ سچ بولنا ہے تو اب بھی بول دے۔ میں نے سب کچھ سچ بتایا ہے، میں نے کہا، اور استاد باہر چلا گیا۔ استاد اپنے چمچوں کے ساتھ باہر تاش کھیل رہا تھا۔ میں نے پھونک مار کر موم بتی بجھا دی۔ میرے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ آخر ان لوگوں کو اس بات پر تشویش اور برہمی کیوں ہے کہ میں نے گاندھی جی کے خیالات کے خلاف تقریر کی تھی۔ میری تقریر کی نوعیت ایسی تھی جس پر انگریز حکومت کی برہمی تو بجا ہو سکتی تھی، لیکن انگریزوں کے خلاف جد و جہد میں مصروف کسی شخص کے لیے اس پر اتنا برہم ہونا تعجب خیز تھا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ اس دور کے ہندوستان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس قسم کے خیالات کا اظہار انقلابی فکر رکھنے والے بہت سے نوجوان اکثر و بیشتر کرتے رہتے تھے۔ پھر یہ بات بھی میرے لیے قابل فہم نہ تھی کہ آخر یہ لوگ کس بنیاد پر یہ شبہ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ تقریر عمر صوبانی کے اشارے پر کی تھی۔ تو کیا ایسا ہے کہ انگریزوں کے خلاف مختلف محاذوں پر جد و جہد کرنے والے ہندوستان کے سیاسی لیڈروں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں؟ وہ آپس میں بے اعتمادی اور بدگمانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ پریشان کن سوالات تھے جن کا جواب میرا ذہن اسبات ہی میں دے رہا تھا، اور اس کا سبب عمر صوبانی کی وہ باتیں تھیں جو انہوں نے گزشتہ شام مجھ سے کی تھیں، اور مجھے اس خطرے سے خبردار کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے سزا دینے کے احکام جاری کر دیے گئے ہوں۔ گویا عمر صوبانی کو اس بات کا علم تھا کہ بعض حلقے میری تقریر سے بہت زیادہ برہم تھے۔ میں یہ بات بخوبی سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے صرف وہی بات سننا چاہتے ہیں جو ان کے مفروضے کو صحیح ثابت کر دے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے بعد وہ پے در پے ایسے سوالات کریں گے جن کے بارے میں میرے فرشتوں کو بھی کچھ علم نہیں ہوگا۔ پھر یہ بات بھی انتہائی اخلاقی گراوٹ کی تھی کہ میں عمر صوبانی جیسے شخص کے بارے میں ایسا جھوٹ بول دوں جس کا کوئی سر پیر ہی نہ تھا۔ میں نے اس لیے یہی فیصلہ کیا کہ خواہ مجھے اپنی جان ہی سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے، میں ان لوگوں کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ چند منٹ گزرنے کے بعد استاد منگو کی آواز آئی، ٹینی، جا دیکھ وہ ٹین تو نہیں ہو گیا۔ ٹینی پھدکتا ہوا کمرے میں آیا۔ ارے استاد، ٹینی نے وہیں سے آواز لگائی۔ کیا ہے؟ استاد کی آواز آئی۔ موم بتی بجھی دیو، ٹینی نے وہیں سے مڑ کر کہا۔ پھر استاد اپنے 3 گرگوں کے ساتھ واپس آیا۔ ابھی تو نے موم بتی بجھا کر اچھا نہیں کیا، استاد بولا۔ اس کی گردن میں رسی ڈال کر ہاتھ سے باندھ دو۔ اس کے حکم کی فوراً ہی تعمیل ہوئی۔ اب میری گردن بالکل سیدھی تنی ہوئی تھی۔ موم بتی پھر روشن کر دی گئی۔ اس مرتبہ
اسے اینٹ پر رکھ کر تھوڑا اونچا بھی کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ سب آگے پیچھے باہر چلے گئے۔ موم بتی کا شعلہ میری ران کے زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ اس کی لو کی گرمی سے میری ران میں جیسے سوراخ ہونے لگا تھا۔ یہ جلن اتنی بڑی کہ میرے تمام خیالات منتشر ہو کر رہ گئے۔ میں نے اپنے جسم کو ذرا سا موڑ کر ران کے اس حصے کو لو کی زد سے بچانا چاہا، مگر اس کوشش میں میرا تمام بوجھ دیوار میں لگی میخوں سے بندھے ہوئے پونچھوں پر آ گیا۔ ساتھ ہی گردن میں بڑے زور کا جھٹکا لگا۔ میرا سر پیچھے ہو گیا اور رسی میری گردن کو جیسے کاٹنے لگی۔ رسی کی بندشیں میرے پونچھوں میں اتر گئیں۔ میں نے بے قرار ہو کر پھر سابقہ پوزیشن میں آنا چاہا، مگر میں اپنے پنجوں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ ایک اور جھٹکا لگا، میرا جسم سامنے کی طرف جھک کر کمان بن گیا۔ میری آنکھوں میں تکلیف سے آنسو آ گئے۔ بڑی مشکل سے میں پھر پنجوں کے بل کھڑا ہو سکا۔ شعلہ میری ران میں برمے کی طرح اترنے لگا اور میرے جسم کا روم روم پسینے میں بھیگ گیا۔ اس تکلیف سے گزرتے ہوئے میرا ذہن اسی ادھیڑ بن میں مصروف رہا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے لیے اس ایذا رسانی کا اہتمام کیا ہے۔ پھر ایک راہ مجھے سوجھ ہی گئی۔ استاد منگو اپنے گرگوں کے ساتھ اب بھی تاش کھیل رہا تھا۔ استاد منگو، میں نے آواز دی۔ کیا ہے بے؟ استاد کی آواز آئی، ادھر آؤ۔ میں نے جواب دیا۔ استاد فوراً نہیں آیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بازی ختم ہونے کے بعد آئے گا۔ وہ شاید میری قوت برداشت کو بالکل ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے پھر استاد منگو کو آواز دی۔ اس نے پھر میرا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، ابے جان کیوں نکلی جا رہی ہے؟ وہ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا تھا۔ اس دوران میں میری ران دہکتا ہوا انگارہ بن گئی تھی۔ مستک آ گیا اپنی جگہ؟ اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اسے ہٹاؤ موم بتی کو، میں نے جلدی سے کہا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہو بات کریں گا؟ استاد نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ ٹینی ہٹا لے۔ ٹینی نے استاد کے حکم کی تعمیل میں موم بتی ہٹا لی۔ دہکتا ہوا انگارہ جیسے اچانک میری ران سے ہٹ گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کمرے میں اس وقت میرے علاوہ 5 افراد اور تھے۔ استاد، ٹینی، گلو، مچھو اور ان کے علاوہ ایک اور شخص جس کے نام سے میں ابھی تک واقف نہیں ہوا تھا۔ ہاں بیٹا، استاد نے ترنگ میں کہا۔ مہاتما کے خلاف کس کے بولنے پر سپیچ کیا تھا؟ اب اس کا انداز گفتگو بھی کچھ شیخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں سب کچھ بتا دوں گا، میں نے کہا۔ ان سب لوگوں کو باہر بھیج دو۔ کیا بولا؟ استاد نے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کو باہر بھیج دوں؟ مجھ سے محبت بنائے گا کیا؟ یہ کہہ کر وہ ہنسا تھا جیسے کوئی بڑی پر لطف بات کہہ دی ہے۔ اس کے گرگے بھی ہنسنے لگے۔ مجھے ان کی یہ ہنسی بڑی زہر لگی۔ وہ مجھ سے گویا چوہے بلی والا کھیل کھیل رہے تھے۔ میں نے اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی ایک ترکیب سوچی تھی اور اسی پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ یہ ترکیب کامیاب ہوگی یا نہیں، ابھی تک مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ محبت کیسے بنائے گا استاد؟ ایک گرگے نے کہا۔ یہ تو بندھا ہوا ہے۔ ابھی کیا معلوم؟ استاد نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مجھ پر غرایا۔ بول، جواب دیتا ہے یا نہیں؟ استاد اب مجھ سے چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ میں سب کچھ بتا دوں گا، ان لوگوں کو یہاں سے بھیج دو، میں نے پھر کہا۔ اس کے ساتھ ہی استاد اور اس کے گرگوں نے پھر کہکہے لگائے۔ میں نے ان کہکہوں کی آڑ میں سرگوشی کی، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ استاد کے سوا میرا یہ جملہ کسی نے نہیں سنا تھا۔ استاد کے چہرے پر تعجب کے آثار کچھ اور گہرے ہو گئے۔ میں نے معنی خیز انداز میں اسے آنکھ بھی ماری تھی۔ یہ سالہ میرے سے پرائیویٹ بات کرے گا؟ استاد نے کہا لگاتے ہوئے اپنے گرگوں سے کہا۔ اے تم سب باہر جاؤ، اس نے اپنے گرگوں کو حکم دیا۔ تمام گرگے ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ اس مرتبہ پھر کسی نے ہنستے ہوئے کہا، چل بے ٹینی، ابھی استاد محبت بنائے گا۔ اب بول، بات کریں گا؟ استاد نے کہا، جلدی بول، ابھی ہم تیرا سرونٹ نہیں ہے۔ تو مجھ سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا۔ او بابا، ابھی ہم پوچھے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ سیٹھ نے بولا تھا۔ ابھی تم ٹھیک ٹھاک بولو، فائدے والی بات بولو۔ استاد فائدے کی بات سننے کے لیے بے چین تھا۔ یہ بات میرے لیے اطمینان بخش تھی۔ استاد منگو، میں نے کہا، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں۔ میں لکھنؤ سے آیا ہوں اور یہاں کسی کو نہیں جانتا۔ عمر صوبانی کے نام لکھنؤ کے ایک صاحب نے خط دیا تھا، وہ میں نے عمر صوبانی کو پہنچایا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے پریل میں الاؤ کی تقریب میں شرکت کے لیے کہا تھا۔ مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا
کہ وہاں مجھے تقریر کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ میں نے تقریر میں جو کچھ کہا وہ میرے اپنے خیالات ہیں، بہت سے لوگ اسی طرح سوچ رہے ہیں۔ میں گاندھی جی کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ انگریز کو ان طریقوں سے نہیں نکالا جا سکتا جو گاندھی جی اور دوسرے نیتا بتاتے ہیں۔ ہمیں انگریز کے خلاف جنگ کرنی ہوگی، ہمیں انگریز سے بندوق سے لڑنا ہوگا، ہمیں باس استاد منگو نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، سپیچ مت کر، اپن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا سمجھا؟ تو فائدے کی بات بول۔ سیٹھ وشواناتھ کی بیٹی کو تم نے اٹھایا تھا؟ میں نے پھر اس سے سوال کیا۔ اپن کی پارٹی کے لوگ نے اٹھایا تھا، پر تجھے اس سے کیا؟ تو بات بتا، اس سیٹھ کا نام کیا تھا جو ابھی یہاں آیا تھا؟ میں نے پھر اس سے سوال جڑ دیا۔ استاد منگو بگڑ گیا۔ ابھی تو کائے کو اپن کو گھماتا ہے؟ فائدے کی بات بولنا۔ تم اس سیٹھ کے لیے کام کر رہے ہو نا؟ اسی کے کہنے پر تم نے وشواناتھ کی بیٹی کو اٹھایا تھا اور مجھے یہاں لائے تھے۔ ارے ہاں بابا، استاد نے تنگ ہو کر کہا، اور اس کے لیے اس نے تمہیں پیسہ بھی دیا ہے۔ میں نے استاد کی بات کاٹ دی۔ روکڑ بول روکڑ، استاد نے جھلا کر کہا، جیسے میں نے اس کی توہین کر دی ہو۔ چھوٹا کام تو اپن کرتا ہی نہیں۔ کتنا روکڑا؟ میں نے پھر سوال جڑ دیا۔ 2000۔ استاد نے اپنی پھولی ہوئی جیب پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کی جیب میں کوہ نور ہیرا ہو۔ بس صرف 2000؟ میں نے حقارت اور تعجب سے کہا، صرف 2000 کے لیے تم مجھے جان سے مار دو گے؟ یہ کون بولا تجھ کو؟ استاد نے حیرانی سے کہا۔ اس سالہ ٹینی نے تیرے کو بتایا ہوگا۔ ہاں، جان سے مارے گا۔ اپن چھوٹا کام نہیں کرتا، جانتا نہیں، تو جانتا نہیں۔ ابھی اپن ٹینی کو بھی دیکھے گا۔ اس نے کیوں بتایا تیرے کو؟ ٹینی؟ اس نے غصے میں زور سے آواز دی۔ نہیں، ٹینی نے نہیں بتایا۔ میں نے زور سے کہا، سیٹھ نے تجھ سے جو باتیں کی تھیں اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا۔ اوئے، تیرا مستک تو اپنے گلو کی بلیڈ کی مافک تیز ہوتا رے۔ واہ! استاد نے گویا میری ذہانت کی تعریف کر ڈالی۔ اس دوران میں ٹینی پھدکتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ میرے کو بلایا استاد؟ اس نے پوچھا۔ جان لینے کا بعد تو نے بتایا اس کو؟ استاد نے غصے سے پوچھا۔ نہیں استاد، رام قسم نہیں، یہ سالہ جھوٹ بولتا ہے، ٹینی نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے پھر کہا، سیٹھ کی باتوں سے پتہ چلا تھا۔ جا بھاگ جا یہاں سے، استاد نے ٹینی سے کہا۔ ابھی تم ٹائم پاس مت کر، فائدے کی بات بولو۔ سنو استاد، میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، میں واقعی تمہیں فائدے کی بات بتا رہا ہوں۔ وعدہ کرو کہ پھر تم مجھے چھوڑ دو گے۔ چھوڑ دیں گا، استاد نے بے تابی سے کہا۔ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں 4000 روکڑ دلا سکتا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر یہ جملہ مکمل کیا۔ وہ احمقوں کی طرح آنکھیں پٹ پٹانے لگا۔ کیا بولا؟ تم کیا بولا؟ اسے شاید اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی پیشکش پھر دہرائی۔ ابھی میرا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ استاد نے بڑھ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ مجھے تارے ہی تو نظر آ گئے۔ کیا بولا تم؟ ابھی ہم بے ایمانی کریں گا؟ بے ایمانی کو بولتا؟ اس نے اس مرتبہ الٹا ہاتھ گھمایا تھا۔ استاد منگو کا یہ رد عمل میرے لیے غیر متوقع تھا۔ فائدے کی بات پر اس نے جس بے چینی کا اظہار کیا تھا، اس کی بنا پر مجھے امید ہو گئی تھی کہ وہ میری اس پیشکش کو مسترد نہیں کر سکے گا، مگر میں نے امید کا دامن اب بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم سیٹھ ہی سے اس کا کام، اس کے لیے 4000 مانگو۔ ابھی اپن سودا پکا کر لیا ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ استاد منگو بولا۔ زبان دے چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں جو کچھ بتا سکتا ہوں سیٹھ کو بتاؤں گا۔ میں نے جی کڑا کر کے کہا، سیٹھ کو بلاؤ۔ ابھی وہ تم سے پگار نہیں لیتا ہے کہ ادھر آئے گا، سمجھا؟ کیا سمجھا؟ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ ابھی یہاں کوئی تجھے بچانے نہیں آئے گا۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اس سیٹھ کا کچھ نہیں بگاڑا، میں اسے جانتا بھی نہیں، اپن بتاتا ہے۔ تم نے مہاتما کو برا کہا، استاد منگو نے کہا۔ تم ملیچ مسلح، تو گویا یہ ہندو مسلم اختلافات تھے جن کی بنا پر میں اس صورتحال سے دوچار ہوا تھا۔ میں نے گاندھی جی کے خلاف کچھ نہیں کہا تھا۔ بولا تھا۔ اس نے بائیں ہتھیلی پر اپنا دایاں مکہ مارتے ہوئے کہا، ابھی ہم سے چلاکی مت کرو، سیدھا سادہ بتاؤ کس کے بولنے پر تم وہ باتیں بولا تھا؟ میں نے کسی کے کہنے پر وہ باتیں نہیں کہی تھیں، میں نے جھلا کر کہا۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ بھاڑ میں۔ اس مرتبہ 2-3 مکے میرے منہ پر پڑے۔ گالی نکالتا ہے؟ ابھی فیٹے مار مار کر فوٹو بگاڑ دیں گا۔ اپن منگو استاد ہے، منگو استاد، اپن سب جانتا ہے۔
تم کو عمر صوبانی بولا، عمر صوبانی کو انگریز بولا، تم ملیچ مسلمان انگریز سے مل گیا ہے، اس سے مل کر ہندو کے خلاف گھپلا کرتا ہے، اپن سب جانتا ہے، مائی نیم از استاد منگو۔ وہ اپنی علمیت بگھار رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے پھر چیخ کر کہا۔ ابھی تم سب ٹرو ٹرو بولے گا، استاد منگو نے کہا۔ اپن سب جانتا ہے کیا رائٹ ہے کیا رانگ، مائی نیم از استاد منگو۔ ابھی تیرا فادر بھی بتائیں گا۔ اس کا انداز شاہانہ ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں کسی وائس رائے کی طرح ٹہل رہا تھا۔ انگریزی کی قابلیت بگار کر وہ گویا اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کو منوانا چاہتا تھا۔ گلو، مچھو، ٹینی، اس نے اپنے گرگوں کو آواز دی۔ ایک مرتبہ پھر موم بتی روشن کر دی گئی۔ ابھی تمہارا مومی باہر آئے گا تو فر فر بولیں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گرگوں کے ساتھ پھر باہر چلا گیا۔ ٹینی کمرے میں ہی تھا۔ باہر تاش کی بازی جم گئی تھی۔ موم بتی کے شعلۂ مثبت سے بھڑکتی ہوئی توانائی میری دائیں ران کے بالائی حصے پر مرکوز تھی۔ ٹینی میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ ابھی کیوں مرنا مانگتا ہے؟ استاد کو بتا دینا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ابھی تیرے کو مرنا ہے کیا؟ اس نے کہا۔ پھر کائے کے لیے یہ لفڑا مول لیتا ہے؟ آرام سے مر جا۔ میں نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس بتانے کو تھا ہی کیا؟ میرا تمام جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ جسم کا تمام بوجھ اب میرے پہنچوں پر تھا۔ مجھ میں اب اتنی بھی سکت نہیں رہی تھی کہ جسم کو جنبش دے کر پھر پنجوں کے بل کھڑا ہو جاتا۔ میری ران اب یوں لگ رہی تھی جیسے اسے کسی تندور میں لٹکا دیا گیا ہو۔ گردن میں پڑی ہوئی رسی پھانسی کا پھندا بن گئی تھی۔ میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ ایسی تکلیف تھی کہ اس کا بیان مشکل ہے۔ پھر میری تمام ہمت، عزم، حوصلہ اور قوت برداشت جواب دے گئی۔ واقعی اگر مرنا ہی تھا تو پھر اتنی اذیت کس لیے؟ میں نے سوچا تھا۔ پھر یہ بھی سوچا تھا کہ ان لوگوں نے صحیح یا غلط ایک مفروضہ قائم کر لیا تھا۔ اس کے خلاف یہ لوگ ایک لفظ سننے کے روادار نہیں تھے۔ جو بات جھوٹی تھی اسے یہ لوگ حقیقت سمجھتے تھے اور مجھ سے اس کی تصدیق چاہتے تھے۔ میرے انکار سے وہ اپنا انداز فکر تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ استاد، میں زور سے چیخا، بتاتا ہوں۔ ابھی تھوڑا ویٹ کرنا، استاد نے کہا۔ ابھی کاہے کو بتاتا ہے؟ استاد، میں پھر چیخا۔ اس مرتبہ ٹینی نے دوڑ کر موم بتی ہٹا لی۔ وہ واقعی نرم دل آدمی تھا۔ میں نے بھیگی آنکھوں سے اسے متشکرانہ انداز میں دیکھا۔ اسی وقت استاد اپنے گرگوں کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ موم بتی کی لو ہٹتے ہی میرے جسم میں جیسے ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ تمام جلن، تمام درد اور آگ صرف ران میں محدود ہو کر رہ گئی۔ میں اپنی جگہ بے سدھ اور بے دم سا ہو کر رہ گیا۔ پہنچوں میں اٹھنے والی ٹیس اب ران کی تکلیف میں دب کر رہ گئی تھی۔ چلو اسے ہولی کراس سے اتارو، استاد منگو نے اپنے گرگوں کو حکم دیا۔ گلو اور مچھو میرے دونوں ہاتھوں کی بندشیں کھولنے لگے، جبکہ تیسرا گرگا میری گردن میں پڑی ہوئی رسی کی گرہیں کھول رہا تھا۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس ٹائم کون اپنی مدر کا ہسبینڈ آ گیا؟ ٹینی، جا دیکھ، استاد نے کہا اور میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ابھی فرفر بولیں گا؟ کیوں؟ اسی وقت ٹینی کی چیخ رات کے سناٹے میں گونج گئی۔ استاد! وہ بے اختیارانہ چلایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کے بھد سے گرنے کی آواز آئی۔ استاد اور اس کے گرگے چونک اٹھے۔ تکلیف سے بوجھل میرا ذہن بھی چوکنا ہو گیا۔ استاد اور اس کے گرگوں کے رد عمل سے ظاہر تھا کہ جو کچھ ہوا ہے ان کی توقع کے خلاف ہوا ہے۔ استاد اور اس کے گرگے باہر کی طرف لپکے تھے کہ انہیں ٹھہر جانا پڑا۔ ہینڈز اپ! ایک کھرکھراتی آواز گونجی اور ایک نقاب پوش دروازے میں آ گیا۔ پیچھے ہٹو، الٹے قدموں، دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھائے رکھو، نقاب پوش اپنی کھرکھراتی آواز میں کہتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں پستول چمک رہا تھا۔ استاد منگو اور اس کے ساتھی نقاب پوش کی ہدایت کے مطابق الٹے چلتے ہوئے دیوار سے ٹک گئے۔ استاد منگو کے چہرے سے سخت برہمی ظاہر تھی۔ ابھی میرے کو بتاؤ تم کون ہے؟ تم خاموش رہو گے استاد منگو؟ نقاب پوش نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ تم مٹھا کا لوگ معلوم ہوتا ہے۔ اسی وقت دروازے کے باہر سے ایک بڑا سا پتھر استاد منگو کے پیٹ پر آ کر لگا۔ یقیناً نقاب پوش کے ساتھی باہر موجود تھے جنہیں میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ استاد منگو تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ اے منگو، ہاتھ اوپر ہی رکھو ورنہ ایک اور پتھر پڑے گا، نقاب پوش نے اور بھی سرد لہجے میں کہا۔ تم خاموشی سے دیکھتے رہو، ہولی گاڈ کا قسم، ٹائم آنے پر ہم تمہارا مومی نکالیں گا۔
استاد منگو نے کہا۔ اس مرتبہ پتھر پھر اس کے سینے پر پڑا تھا۔ اور اگر تم بولے استاد منگو تو پستول کی گولی لگے گی، نقاب پوش نے کہا۔ میں کچھ سننے کے لیے نہیں آیا، میں خاموشی چاہتا ہوں، سمجھے؟ اس کے بعد جیسے استاد منگو بولنا ہی بھول گیا، اس کے گرگوں کو تو پہلے ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں نے استاد منگو کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کے بعد اس نقاب پوش نے اپنے ساتھیوں کو بھی اندر بلا لیا۔ وہ 2 آدمی تھے اور دونوں نقاب پوش۔ تو کیا یہ میرے ساتھی ہیں، میری تنظیم کے کارکن ہیں؟ میں نے تکلیف کے سبب نڈھال ذہن سے سوچا تھا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ ان کے انداز گفتگو سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کا تعلق یو پی سے ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں ابھی تک کسی کو نام سے بھی نہیں پکارا تھا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے مجھے اسی نتیجے پر پہنچایا کہ وہ میرے رفیق، میرے کامریڈ ہیں، مگر انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں اس وقت یہاں ہوں؟ ایک اور سوال میرے ذہن میں گونجا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے مہندر کے ہاں مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہا ہو، پھر وہاں سے انہیں میرے اغوا کا علم ہوا ہو، مگر اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ برقرار تھا کہ انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ مجھے یہاں قید کیا گیا ہے؟ پستول تانے ہوئے نقاب پوش کی ہدایت پر اس کے دونوں ساتھیوں نے مجھے بقول استاد منگو کے ہولی کراس سے اتار لیا اور میں بے سدھ ہو کر ٹانگوں کے درمیان رکھے ہوئے ٹین پر بیٹھ گیا۔ میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ میں کھڑا رہ سکتا، نہ جسم میں اتنی سکت تھی کہ 2 قدم چل سکتا۔ میرے پہنچے دکھ رہے تھے، میری گردن میں تکلیف تھی، اور ان میں جو جلن اور سوزش تھی اس کا بیان تو الفاظ کی گرفت سے باہر ہے۔ میں ٹین پر بیٹھا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ مجھے کھولنے کے بعد ان رسیوں کو جن سے مجھے باندھا گیا تھا استاد منگو اور اس کے ساتھیوں کی طرف پھینک دیا گیا۔ مچھو، نقاب پوش نے کھرکھراتی آواز میں کہا، اس سے اپنے استاد کی مشقیں کس دو، اور گلو تم پینڈو کی مشقیں کس دو، جلدی کرو۔ گلو اور مچھو کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھتے رہے۔ نقاب پوش سمجھ گیا کہ وہ مشقیں کسنے کے الفاظ نہیں سمجھ سکے تھے۔ وہ پھر بولا، منگو اور پینڈو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دونوں گھوم گئے تو نقاب پوش نے دوسرا حکم دیا، منگو اور گلو اب تم دونوں اپنے ہاتھ کمر کے پیچھے لے آؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو نقاب پوش نے کہا، ہاں مچھو اور گلو اب تم ان کے ہاتھ باندھ دو۔ ذرا ہی دیر میں یہ مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ پھر گلو کو حکم دیا گیا کہ وہ مچھو کے ہاتھ بھی اسی طرح باندھ دے۔ آخر میں نقاب پوش کے ساتھیوں نے گلو کے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ اس کے بعد انہوں نے منگو اور پینڈو کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیوار میں لگی ہوئی انہی میخوں سے باندھ دیا جن سے تھوڑی دیر پہلے میں بندھا ہوا تھا۔ اب وہ آگے کی طرف جھکے کھڑے تھے اور ان کی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ جس حد تک اوپر ہو سکتے تھے اوپر کر دیے گئے تھے اور انہیں رسی کی مدد سے باندھ دیا گیا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ذرا سا بھی ادھر ادھر جنبش نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد مچھو کو منگو کی ٹانگوں کے پاس سینے کے بل لٹا دیا گیا اور منگو کی ایک ٹانگ سے ٹخنوں کے اوپر اس کے ہاتھ کو کس کر باندھ دیا گیا۔ گلو کو اسی طرح پینڈو کی ٹانگ سے باندھ دیا گیا۔ یہ تمام کاروائی 10 منٹ سے بھی کم وقفے میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ٹینی کو اندر لا کر میز کے پائے سے باندھ دیا گیا۔ آفاق شیرازی، ایک نقاب پوش مجھ سے مخاطب تھا، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ چل سکتے ہو؟ شاید، میں نے کہا۔ اس قید سے رہائی پر میرے اندر ایک توانائی سی اودھ کر آئی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا مگر میری سیدھی ٹانگ پھوڑے کی مانند دکھ رہی تھی۔ میں نے لنگڑا لنگڑا کر 1-2 قدم اٹھائے۔ شاید چل سکوں مگر زیادہ دور نہیں۔ تم مٹھا کا مین معلوم ہوتا ہے، استاد منگو نے پھر کہا۔ تم پھر بولے؟ نقاب پوش نے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، آؤ چلو۔ مگر انہوں نے شور مچایا تو؟ میں نے نقاب پوش سے کہا۔ وہ زہریلی ہنسی ہنسا۔ ان کی فکر مت کرو، ہمارا ایک ساتھی 15 منٹ تک یہیں رہے گا۔ اسے ہدایت ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی بلند آواز سے بات کرے یا شور مچائے تو اسے گولی مار دے۔ پھر وہ ایک نقاب پوش کی طرف متوجہ ہوا، تم یہیں رہو گے اور باقی پروگرام پر عمل کرو گے۔ اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اس نے کہا، اور پھر اسی شخص سے مخاطب ہوا جسے یہاں ٹھہرنے کی ہدایت تھی۔ اچھا، ہم چلتے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ ابھی تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا تھا۔ اگر ان کا تعلق ہماری تنظیم سے ہوتا تو اب تک وہ شناختی جملہ کہہ کر مجھے اپنی شناخت کرا چکے ہوتے۔
انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، اس لیے میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ میں لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ میری ران میں اب تکلیف اور بڑھ گئی تھی۔ چھالے پر کپڑے کی رگڑ سے یہ تکلیف اور بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس وقت میں اس تکلیف کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ میں تو اس ماحول سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے مکان سے باہر آ کر کہا۔ تمہارا ایک ہمدرد، اس کا جواب تھا، اور اب ہم اپنی منزل پر پہنچنے تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا۔ مجھے اب تک کے واقعات میں ایک عجیب سا غیر فطری پن محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ اس نقاب پوش نے مجھے استاد منگو کے عقوبت خانے سے نجات دلائی تھی، اس کے باوجود اس پر اعتماد کرنے سے میرا دل ہچکچا رہا تھا۔ میں ٹھہر گیا۔ تمہارے لیے اور کوئی راستہ نہیں، نقاب پوش نے کہا۔ تم وہی کرنے پر مجبور ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں اس وقت خود مختار نہیں تھا۔ اس وقت میں پھر اس نقاب پوش کے بس میں تھا جس نے مجھے استاد منگو سے رہائی دلائی تھی۔ یہ مکان جس سے ہم برآمد ہوئے تھے ایک میدان تھا۔ آبادی اس سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ جہاں مکانات کے حولے مجھے آسمان کے پیش منظر میں نظر آ رہے تھے، تب مجھے خیال آیا کہ وہ لوگ جو مجھے یہاں مکان میں لائے تھے بلا وجہ ہی شاید میدان میں ادھر ادھر مڑ رہے تھے، کیونکہ کار سے اترنے کے بعد کئی موڑ مڑنے کے بعد اس عقوبت گاہ تک پہنچا تھا۔ اس کا مقصد شاید یہ تھا کہ وہ مجھے یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ میں کسی آبادی میں چل رہا ہوں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے ایک کار نظر آ گئی۔ ہمارا رخ اسی طرف تھا۔ ابھی ہم کار میں بیٹھے ہی تھے کہ میں نے دو کاروں کو آگے پیچھے میدان میں بڑھتے دیکھا۔ میدان میں ان کی روشنیاں آڑی ترچھی لکیریں بنا رہی تھیں۔ وہ کار جس میں ہم بیٹھے تھے ایک چھوٹے سے ٹیلے کی آڑ میں اس طرح کھڑی تھی کہ ان کاروں میں موجود کوئی بھی شخص اس کار کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان دونوں کا رخ میدان میں اسی مکان کی طرف تھا جہاں سے مجھے لایا گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا۔ شام دت ہے شاید، اس نقاب پوش نے کہا جو ان کا سربراہ تھا اور میرے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ کار بڑھاؤ، لائٹ مت جلانا۔ جس وقت ہماری کار نے حرکت کی وہ دونوں کاریں میدان کے اس کونے پر پہنچ کر رک گئی تھیں جہاں سے مجھے لایا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن میرے ذہن میں اس وقت دو شخصیات کے بارے میں سوال ابھرے۔ مٹھا کون تھا؟ شام دت کون تھا؟ مٹھا کا حوالہ استاد منگو نے دیا تھا۔ اس نے نقاب پوش سے کہا تھا کہ وہ مٹھا کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ شام دت کا حوالہ اس نقاب پوش نے ابھی دیا تھا۔ تم مٹھا کے آدمی ہو؟ میں نے سوال کیا تھا۔ میں خود اپنا آدمی ہوں، نقاب پوش نے کہا۔ شام دت کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے وہ ایک آدمی ہے، ہندو ہے اور بمبئی میں پیدا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ یہ شخص کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ بہت گہرا آدمی ہے اور باتیں کرنے کا ماہر بھی۔ کار پکی سڑک پر آ کر تیز رفتاری سے دوڑنے لگی تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیوں بچایا ہے تم نے مجھے؟ نقاب پوش ہنسا۔ میں تمہیں اس سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ اس کے بعد تم کوئی سوال نہیں کرو گے، بالکل خاموش بیٹھو گے، ورنہ مجھے مجبوراً سختی اختیار کرنی پڑے گی۔ میں بہت نرم دل بھی ہوں اور بہت بے رحم بھی۔ میری مرضی کے مطابق کام ہوتا رہے تو میں خاموش رہتا ہوں، اور جب ایسا نہ ہو تو پھر اتنا ہی خطرناک بھی ہوں، سمجھے؟ اور اب سنو اپنے سوال کا جواب۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہاری تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی مجھ سے، اس لیے میں تمہیں بچا لایا ہوں۔ تو تم کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ میں نے کہا۔ بس اب خاموش ہو جاؤ۔ تمہیں اپنے اس آدمی کی بھی پرواہ نہیں جسے تم مکان میں چھوڑ آئے تھے؟ میں نے پھر سوال کر دیا۔ گو میں جانتا تھا کہ نقاب پوش مجھے خاموش ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ تم چپ نہیں رہو گے؟ نقاب پوش اس مرتبہ واقعی بہت برہم تھا۔ پھر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ اس وقت مجھے اس کی ہنسی عجیب لگی۔ وہ اپنا کام جانتا ہے۔ ویسے تمہیں اس سے اچانک اتنی دلچسپی کیوں ہو گئی ہے؟ کیا محبت کرنے لگے ہو؟ بہرحال اس نے مجھے وہاں سے نکالنے میں ایک کردار ادا کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ تعجب مجھے تمہارے اطمینان پر ہو رہا ہے۔ تمہارا ساتھی وہاں پھنس بھی سکتا ہے، اسی لیے میں نے پوچھا تھا۔ اچھا اب زیادہ باتیں نہیں، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کا لہجہ سخت اور تنبیہی تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، سو میں خاموش رہا۔ اس وقت میں اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا؟ کار دوڑتی رہی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا
کہ ہم کس راستے سے گزر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ تمام علاقہ اجنبی تھا۔ میں خاموشی سے لالی کے اغوا سے اب تک کے واقعات پر غور کر رہا تھا۔ پہلے تو یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر بعض لوگ میری تقریر پر اتنے برہم کیوں تھے کہ میری جان ہی کے بیری ہو گئے تھے۔ پھر آخر مجھے ہلاک کر کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اب یہ بات میری فہم سے بالا تر تھی کہ آخر ان نقاب پوشوں کو مجھ سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔